روزے کا اکرام اور احترام یہ بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں، نان مسلم ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، لیکن روزہ داروں کا احترام اور اکرام کرتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہودی مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا اور اس نے کھانے پینے کی کوئی چیز لی، اور راستے میں جو اس کے ساتھ تھا اس نے کھانا چاہا تو اس شخص نے منع کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، مسلمان اس میں روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم لوگ کھا پی رہے ہیں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کا مہینہ ٹھیک ہے، لیکن اکرامن اور احترامن ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے نہ کھایا جائے نہ پیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے، یعنی آدمی زمانے جاہلیت میں، زمانے کفر میں، زمانے شرک میں کوئی عمل ایسا کرتا ہے کہ جو عمل اخلاقی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے اچھا عمل ہوتا ہے، معاشرتی اعتبار سے، سماجی لحاظ سے بہتر عمل ہوتا ہے، تو اس بہتر عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعد کے دنوں میں اس کو ایمان و ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے زمانے جاہلیت میں ایک عمل ایسا کیا کہ جو اچھا عمل تھا، اور اسلام نے آ کر اس عمل کی ترغیب کی، اور جو عمل برا چل رہا تھا اس پر پابندی لگائی۔ وہ عمل یہ تھا یا رسول اللہ کہ جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اور جب وہ چلنے پھرنے لگتی تھی یا اسی وقت، اور وہ دفن کرنے کے لیے کہیں لے جاتے تھے، تو میں ان بچیوں کو دفن نہیں ہونے دیتا تھا، میں لے لیتا تھا، میں ان بچیوں کو بچا لیتا تھا، میں زندہ درگور ہونے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے جو یہ برا عمل، اچھا عمل کیا، کیا اس کا مجھے کوئی اجر ملے گا، کوئی ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو یہ اچھا عمل کیا اور سینکڑوں بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا، اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور تم مسلمان ہو۔ تو اس لیے اگر کوئی غیر مسلم اچھا عمل کرتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے ہو، انسانیت کے حوالے سے ہو، تو بے شک آخرت میں تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ عمل ہی اس کو ایمان میں لانے کا اور ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنا دے۔ چنانچہ واقعہ بہت مشہور ہے، دلی میں ایک پریس تھا جہاں کتابیں چھپتی ہیں، اور وہ غیر مسلم کا پریس تھا، کشور یا اس طرح کا کوئی نام ہے جو میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، کئی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، کئی علماء سے ہم نے سنا۔ تو اس کی جو طباعت کی مشین تھی یا پریس کا جو مرحلہ تھا کتابوں کے چھاپنے کا، طباعت کا، اس میں قرآن مجید کی پرنٹنگ اور اس کی طباعت ہوتی تھی، لیکن اس نے اس قرآن مجید کی پرنٹنگ اور اس کے طباعت کا اہتمام اس قدر کر رکھا تھا کہ اس کی آفس میں، اس کی فیکٹری، اس کے کارخانے، اس کے پریس میں کوئی بھی ملازم ایسا عمل نہیں کر سکتا ہے جو آداب قرآن کے خلاف ہے۔ یعنی قرآن پاک کو جیسے عام کتابوں کی طرح کہیں زمین پر رکھ دیا، اس کی آفس میں اور اس کے پریس کے اس کارخانے میں کوئی عمل نہیں کر سکتا تھا، بلکہ ہر شخص کو اس بات کا پابند بنایا جاتا تھا کہ بالکل حالت طہارت میں، صفائی ستھرائی، کلیننگ کے ساتھ یہ کام انجام دیا جائے۔ کہیں قرآن مجید کو نیچے نہ رکھا جائے، اوپر اٹھا کر رکھا جائے، کوئی بغیر نہا دھو کر اس کو ہاتھ نہ لگائے، اور اس طرح سے صفائی کا بھی، ادب و احترام کا اتنا اس نے اپنے ملازمین کو، کارندوں کو، کام کرنے والوں کو، اور اپنے یہاں جو کام کرتے تھے ایسا پابند بنا رکھا تھا کہ کوئی قرآن پاک کے جو آداب ہیں، اس کے جو احترام اور اکرام کا جو طریقہ ہے، اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ چنانچہ دلی میں اسی پریس میں مسلمان قرآن مجید کی طباعت کرواتے تھے، اور اس زمانے میں اس طرح سے طباعت کا اور پریس کا عام رجحان نہیں تھا کہ ہر جگہ دستیاب ہو، وہیں پہ لوگ پہنچتے تھے۔ بالآخر ایک دن اس کی موت ہو گئی۔ جب اس کی موت ہو گئی تو جو ہندوؤں کے رسم و رواج کے مطابق اس کو جلانے کی کوشش کی گئی، تو بڑی کوشش کی گئی کہ جلایا جائے، اور جو بھی اس پر ان لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تیل ڈال کر جو بھی اس کے لیے کوشش، بڑی انہوں نے کوشش کی، لیکن آگ لگ نہیں رہی تھی۔ اس وقت کوئی بڑے عالم تھے شاید دلی کی جامع مسجد میں، ان سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کسی قاصد کے ذریعے کہ فلاں صاحب کا جو پریس تھا اس کے مالک کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب جو ہندوؤں کے رسم و رواج کے مطابق ان کو جلانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن باڈی جل نہیں رہی ہے۔ تو ان امام صاحب نے معلوم کیے، حالات معلوم کیے، تو معلوم ہوا کہ وہ اس حوالے سے بڑے پابند تھے کہ ان کے پریس میں جو قرآن مجید کی چھپائی ہوتی تھی، طباعت کا مرحلہ ہوتا تھا، اس کو وہ بڑے اہتمام سے انجام دیتے تھے، اور کوئی بھی ایسا ملازم نہیں تھا ان کے یہاں جن کو اس کی کھلی آزادی ہوگی وہ جیسے تیسے چھاپے، بلکہ جو اس کے آداب ہیں، جو اس کے احترام کی باتیں ہیں، اس کا وہ پورا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے دنیا کی آگ ان پر حرام کر دی، اور اللہ کی ذات سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے اگر کلمے کی دولت دے دی ہو تو آخرت کی آگ سے بھی محفوظ ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائی، کوئی غیر مسلم کا کوئی عمل ہو، اگرچہ وہ عمل حالت اسلام میں نہ کیا گیا ہو، لیکن اس کے اثرات بہت سی مرتبہ ایمان لانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور وہ عمل اسلام میں داخلے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اگر کوئی غیر مسلم روزہ داروں کا بھی احترام کرتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، بلکہ اس سے اوپر اٹھ کر اگر کوئی مسلمان کے عمل کو اچھا سمجھتا ہے، مثلا نماز پڑھنا ایک عمل ہے،
بہت سے غیر مسلم نماز پڑھنے کے اس عمل کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. ایک مرتبہ ہم لوگ جا رہے تھے اسٹیشن پہ، دو ساتھی ہم لوگوں نے نماز پڑھی. ایک غیر مسلم جو ہم لوگوں کی برابر کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھ رہے تھے ہم لوگ، اور ہم لوگوں کی یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تو 5 مرتبہ پڑھنا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ جب نماز پڑھ رہے تھے نا، ہمارے دل کو سکون مل رہا تھا، اور آپ لوگوں کو کتنی سیٹسفیکشن ملی ہوگی جب ہم کو دیکھ کر اطمینان مل رہا تھا، تو ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے آپ لوگ کتنے فریشنس فیل کر رہے ہوں. ہم لوگوں نے کہا ہاں بالکل، اگر آپ نماز پڑھتے ہو اور نماز کی پابندی ہو اور نماز کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہو، تو ایک نمازی جب سفر کے لیے نکلتا ہے، کسی پروگرام کے لیے نکلتا ہے، کہیں جانے کے لیے نکلتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے نماز کہاں پڑھنا ہے. چنانچہ وہ نماز کی ترتیب بناتا ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کو ذہنی اور فکری اعتبار سے اطمینان کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بلکہ جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہوتے ہیں اور وہ نماز شروع کر دیتے ہیں، پابندی کرنے لگتے ہیں، پھر 10-5 دن میں ان کی حالت بدلنے لگتی ہے. ان سے پوچھیے آپ، ہم بھی پوچھتے ہیں، جو ہمارے بہت سارے ساتھی جن سے غفلت کوتاہی ہوتی ہے اور نماز پڑھنا پھر شروع کر دیتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب سے نماز پڑھ رہا ہوں الحمدللہ بہت اطمینان مل رہا ہے، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کر کے ذہن کا بوجھ بھی اتر گیا اور ذہن کو سکون بھی مل گیا. میرے بھائیو، نماز ہے ہی ایسی چیز. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہ سب سے بڑا جو اللہ کا ذکر ہے، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے وہ ہے نماز پڑھنا. ایک مسلمان پر مسلمان ہونے کے بعد جو چیز سب سے پہلے فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز. باقی دوسرے احکامات کے لیے تو کنڈیشن ہے، یعنی روزہ رکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا رمضان کے مہینے کا، حج کرنے کے لیے مالداری کا انتظار کرنا پڑے گا، زکوٰۃ کے لیے پیسے کا انتظار کرنا پڑے گا، جہاد کے لیے میدان جنگ کا انتظار کرنا پڑے گا، حالات کا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن وہ چیز جو نماز شروع ہوتے ہی، مسلمان ہوتے ہی جو چیز شروع ہو جاتی ہے وہ ہے نماز کی فرضیت. فجر میں کوئی آدمی مسلمان ہوا تو ظہر کی نماز اس پر واجب ہے. یہی وجہ ہے کہ دوسرے اعمال میں تو معافی ہے، یعنی ایسی کنڈیشنز اس میں لگا دی گئی ہیں کہ ہر آدمی پابند نہیں ہے اس کا، اور ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے اس کا جاننا. ماننا ضروری ہے، جاننا ضروری نہیں ہے. یعنی جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں اس کو دل و جان سے قبول کرنا یہ تو اسلام کا تقاضا ہے. اگر قبول نہیں کرے گا تو مسلمان نہیں ہوگا. لیکن عمل کے اعتبار سے جو عمل آدمی کر رہا ہو اس کے احکامات کا اس وقت جان لینا کافی ہے. جی، ایک آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ اسلام کا وہ پرچار بھی کرتا ہے، اسلام کا میسج بھی دیتا ہے. اگر کوئی آدمی، حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم روزے سے ہو اور تمہاری کسی سے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو حدیث کے اندر آیا کہ تمہیں جھگڑے کے جواب میں اگر کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی زیادتی کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کے جواب میں تمہیں گالی نہیں دینا ہے، لیکن خاموش بھی نہیں رہنا ہے، جواب دینا ہے. کیا جواب دینا ہے؟ اس کو یہ کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے یہ پیغام دیا اور یہ میسج دیا کہ جب ایک روزہ دار اس سے کوئی الجھتا ہے، اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ جواب دینے کا حکم دیا ہے کہ تم کہو کہ میں روزے سے ہوں. گویا کہ مسلمان کی زبان سے رسول اللہ نے یہ پرچار کروایا کہ تمہیں اس بات کا پرچار کرنا ہے کہ تم روزے سے ہو. اس میں تکلف سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیزیں فرض ہوتی ہے، جو چیزیں کھلے طور پر ادا کی جاتی ہیں، اس کا اظہار ضروری ہوتا ہے. زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو کھلے طور پر دینا چاہیے، جو روزہ فرض ہے اس کو کھلے طور پر رکھنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے. کوئی جھگڑے تو اس کے جواب میں کہنا ہے میں روزے سے ہوں. حج ہے، چھپ چھپا کر کرنے کی چیز نہیں ہے، کھلے طور پر حج ادا کیا جائے گا. فرض نمازیں ہیں، کھلے طور پر ادا کی جائے گی. اس لیے کہ یہ فرائض و واجبات، اس کا اللہ تعالیٰ نے باضابطہ سے اشتہار کا، عید کا اور پرچار کرنے کا حکم دیا، جس میں سے روزہ. اور خود رسول اللہ نے اس کا حکم فرمایا کہ جب تم سے کسی کی انبن ہو جائے، اس انبن کے نتیجے میں اگر وہ تمہیں برا بھلا کہنے لگے، اس کے جواب میں تمہیں یہ کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں. آج دیکھیں اس تراویح کی برکت سے پوری دنیا میں قرآن مجید منبر و محراب کی زینت بنا ہوا ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں حفاظ کرام قرآن مجید یاد کر کے مسجدوں میں آتے ہیں، نمازوں میں سناتے ہیں. غور کیجئے کہ اگر نماز تراویح کا اہتمام و انتظام نہ رہتا اور یہ کوئی چیز نہ ہوتی، تو آج جو حفاظ کرام اتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یاد کر کے اور ہر سال رمضان میں وہ سناتے ہیں، وہ یہ تراویح کی برکت ہے. اگر رمضان میں قرآن مجید سنانا حفاظ کرام چھوڑ دیں، بند کر دیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ ان کا حفظ کیا ہوا یاد نہ رہے، ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے گویا کہ حفاظ کرام کی، قرآن پاک کی حفاظت کا اور خود قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں یہ بھی رکھا ہے کہ ہر سال حفاظ قرآن مجید سنائیں، تاکہ یہ قرآن ان کو ازبر بھی ہو جائے، اور قرآن پاک کی حفاظت کا فریضہ وہ اللہ تعالیٰ لیتے رہیں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن یہ ذمہ فرشتوں کے ذمہ نہیں لگایا ہے. اللہ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، لیکن اس کی حفاظت کے لیے جس ٹیم کا انتخاب کیا، جس جماعت کا انتخاب کیا، وہ جماعت فرشتوں کی جماعت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حافظ تھے ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے کندھوں پر ڈالا، اور اس کا ایک ایسا سلسلہ قائم فرما دیا کہ وہ قیامت تک پھر قرآن مجید کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا ہے.
نعوذ باللہ اس کو جلایا تو جا سکتا ہے، سمندر کے حوالے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ چاہے کہ قرآن مجید ختم ہو جائے، اس کو دوبارہ لکھنا پاسبل نہ ہو، اس کو طباعت کے مرحلے سے گزارنا ممکن نہ ہو، تو یہ کوئی احمقوں کی جنت میں رہنے والا آدمی تو سوچ سکتا ہے، لیکن عقل سلیم اور فکر سلیم رکھنے والا آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے اور اس کو گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی، تو یہ تراویح جو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، سنت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، صحابہ کرام کا معمول رہا ہے، اس تراویح کا اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اسی کی برکت سے قرآن مجید پورا نماز میں سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ رمضان میں آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، دعاؤں کا خوب اہتمام کرے، 24 گھنٹے میں لمبی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرے، اور یہ دعا اصل میں تو انفرادی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہو اور اس کا بندہ ہو، جو کچھ آپ کو مانگنا ہو اللہ کے دربار میں رو کر دھو کر، یہ روزانہ کا 24 گھنٹے میں کچھ دیر ہمارے لیے ہم اپنا مختص کریں، خاص کریں کہ وہ اپنی صلاحیت جتنی دیر آپ مانگ سکتے ہو دل لگا کر، توجہ سے، دھیان سے اللہ سے مانگیں گے، چونکہ انفرادی آپ کا ذوق ہے، آپ جتنا دیر دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اجتماعی دعا میں وہ کبھی ہمارے اکابر اور بزرگان دین لوگوں کے قلوب و اذہان کو متوجہ کرنے کے لیے، دعا سکھلانے کے لیے، اور اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے، یا ایک ماحول اور ایک کیفیت کی غرض سے کہ ایک ماحول اور ایک کیفیت کی وجہ سے کبھی دعائیں لمبی ہو جاتی ہے اجتماعی طور پر، لیکن مزاج شریعت یہ ہے کہ آدمی انفرادی طور پر لمبی دعا کا معمول بنائے، خوب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا معمول بنائے۔ چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ اس رمضان کے برکت والے مہینے صدقہ و خیرات خوب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض تھے ہی، کوئی چیز آپ کے گھر میں نہیں رہتی تھی، نماز کے لیے آ گئے، ایک مرتبہ سونا چاندی رکھا ہوا تھا، نماز سلام پھیر کر فوراً گھر میں تشریف لے گئے، پھر باہر آئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اچانک خلاف معمول حضور نے کہا کہ ایک قیمتی شے سونا جو ہمارے گھر میں رکھا ہوا تھا، میں اسی حالت میں مصلی پر آ گیا، میں اسی کو صدقہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اور رمضان کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا برکت والا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت و فیاضی کا حال یہ ہوتا کہ جیسے آندھیاں چلتی ہے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی۔ ایک بات علماء نے لکھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آندھی سے تشبیہ دی، یہ کہہ دیتی کہ بہت بڑے سخی تھے، بہت بڑھ جاتا، لیکن حضور کی سخاوت کو جو تشبیہ دی یعنی کس طرح، تو فرمایا آندھی کی طرح، وہ اس وجہ سے کہ جب آندھیاں چلتی ہے تو آدمی اس کو شمار نہیں کر سکتا، اس کی ہوا کہاں جائے گی، کدھر جائے گی، کس چیز کو اڑا کر لے جائے گی، گویا کہ سارے جہاں کو وہ اب ہوا اپنے گرفت میں لے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا بھی یہ حال تھا کہ چاروں طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت ہی سخاوت فرماتے تھے۔ اس لیے اس رمضان کے برکت والے مہینے میں جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو بھی آپ کی صلاحیت و حیثیت ہو، یہ صدقہ و خیرات کو بڑھا دے، اللہ کی برکتیں ہیں، رسول اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان سنتوں کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح سے ہمکنار فرمائے گا۔ واخر دعوانا ان الحمد